ہمارے یہاں ایک بہت عام بات ہو گئی، بہت عام ہے، کہ وہ اس کا اللہ نام ہے، اس کے پرسن کا نام تو اللہ ہے، باقی سب ایٹریبیوٹیو صفاتی نام ہے، جتنے گنوں کے نام ہیں وہ اس سے بہت اوپر ہے، اس بہت بلند و بالا تر ہے اس بات سے، اس چھوٹی سی بات سے کہ اس کا کوئی نام ہو۔ یہ اللہ لفظ عربوں میں چلا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے سے۔ وہ سب دیوی دیوتاؤں سے اوپر جس شکتی کو مانتے تھے، جسے ایک کو مانتے تھے، اس کو وہ اللہ کہتے تھے۔ قرآن آیا، اس نے اسی لفظ کو ان کے لیے اڈاپٹ کیا کہ تم جسے اللہ کہتے ہو قل هو اللہ احد، کا اصل مطلب یہ کہ وہ جسے تم اللہ کہتے ہو کہ وہ ایک ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کہا کہ یہ میرا نام، اللہ نے فرمایا کہ میرا نام یہ ہے، سب ایٹریبیوٹیو نیمز ہیں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ جسے اللہ ہدایت دے، راستہ دکھائے، وہی ہے جو ہدایت پانے والا ہے یا راستہ پانے والا، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو پھر ایسے لوگ خسارہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 178 178 سے درس شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت گزری، سیاق و سباق کے لیے، کنٹیکسٹ کے لیے سمجھ لیں، تو آیت یہ گزری تھی کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، آیت کا حصہ ہے، ان لوگوں کی مثال کتے جیسی ہے، ان تعمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، سختی اس کے اوپر کرو تب بھی زبان نکالے ہانپتا ہے، اور اسے ایسے ہی چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے ہانپتا ہے۔ اور یہ کہا تھا کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے بعد اس کے خلاف کرتے ہیں، لگاتار کیے چلے جاتے ہیں، ان کی مثال ہے یہ جو زمین سے چپک گئے۔ اس آیت کے اندر قرآن نے کہا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہیں، مختلف قصے بیان ہوتے ہیں، اب انہیں بتاؤ، انہیں سناؤ، یہ شاید وہ تفکر کرنے لگیں، شاید وہ سوچنے لگیں۔ یہ سوچ کا نہیں ہونا، غور کرنے کا نہیں ہونا، اور بغیر غور و فکر کے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل دینا، یہ طرز عمل ہے جو بگاڑ پیدا کرتا ہے اور جو خرابی کی اصل بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ آج کی من یہد اللہ فہو المہتدی، اللہ جسے راہ دکھائے کا مطلب اللہ کا قانون۔ یہ تو بہت مرتبہ تفصیل اس کی بہت آ چکی کہ اللہ راستہ بتانا اور بات ہے، اور اللہ گمراہ نہیں کرتا، شیطان گمراہ کرتا ہے۔ وَمَن یُضْلِلْ، اور جیسے وہ گمراہ کر دے، اس کا قانون، اس نے قانون بنا دیا اور بتا دیا۔ جو ہدایت چاہے گا اسے ہدایت ملے گی، اس کا قانون اسے راستہ دکھائے گا۔ جو گمراہ ہونا چاہے گا اس کا قانون اسے ادھر جانے دے گا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، گھاٹا اٹھانے والے ہیں، جہنمی ہیں یہ۔ اور یہ جہنمی کیوں ہوتے ہیں، کس وجہ سے جہنم میں پہنچ جاتے ہیں؟ ہم نے جہنم کے لیے لفظی ترجمہ ہے کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یہ مطلب اس کا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی تمام مذاہب جتنے بھی بیانات ہیں وہ میں آپ کو بہت تفصیل سے ایکسپلین کرتا رہا ہوں ثبوتوں کے ساتھ میں، اب یہاں پر نہیں کروں گا، کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ پہلے سے ان کے لیے طے کر دیا گیا تھا کہ جہنم کے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ جہنم میں جائیں گے بہت سے لوگ، تو وہ کون سے لوگ جائیں گے؟ ایک بڑی تعداد جنوں اور انسانوں کی، ان کو بتایا کہ ہوں گے کون، کس وجہ سے پہنچ جائیں گے۔ وہ ہوں گے لہم قلوب لا یفقہون بہا،
ان کے قلوب ہوں گے، دل ہوں گے، لیکن وہ غور و فکر نہیں کرتے ہوں گے، ان کا استعمال نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ بھی گزر چکا ہے بہت تفصیل کے ساتھ میں کہ ابھی تو یہ کہا جاتا ہے، میڈیکل سائنس ابھی تک یہ کہتی ہے کہ ہارٹ کا کام صرف بلڈ کو پمپ کرنا ہے، اس میں بلڈ آتا ہے اور پھر واپس اچھا بلڈ وہاں سے جاتا ہے۔ ہارٹ کا صرف اتنا سا کام نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ہارٹ کا کام تفقع کرنا، غور و فکر کرنا، اور بہت سی فنکشن ہیں جو گنائے ہیں قرآن میں، اور میں اس کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ یہ ثبوت یہ ثبوت ہمیں ملے ہیں بہت، لیکن ابھی بھی فائنل اس ریسرچ کو انہوں نے انیشیٹ نہیں کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں سمجھی ہے کہ ہارٹ اور مائنڈ میں ٹو وے کمیونیکیشن ہوتا ہے، اور ہارٹ میں کچھ میموری سیلز ہوتے ہیں شاید کہ جو میموری کو ریٹین کرتے ہیں، اور وہاں سے بھی پھر کمانڈز جاتی ہیں، برین کے تھرو جاتی ہیں، لیکن وہ اوریجنل ہارٹ سے کمانڈز جاتی ہیں۔ ان کے پاس قلوب ہیں لیکن وہ تفقہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ تفقہ کہتے ہیں فقہ سے بنا ہے، فقہ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر اس کی گہرائی میں اس کے کیا کیا نتائج ہیں اور کیا کیا اس کی اثرات ہیں، کیا کیا اس کی گہرائی کے میننگ ہے، اس پر پہنچ جانا سامنے سے دیکھ کر کسی چیز کو، اسے فقہ کہتے ہیں۔ ان کے قلوب ہیں لیکن تفقہ نہیں کرتے، ایسے کرے غور انسان ہیں، قلوب دیے ہیں، تو نارمل انٹیلیجنس کے انسان ان گہرائیوں تک پہنچ سکیں گے اگر صرف سامنے ہی کی جو کچھ نظر آ رہا ہے صرف اسی کے اوپر یقین نہ کریں، بلکہ غور و فکر کریں۔ انسانی بچہ ہوتا ہے جب ٹرین میں بیٹھتا ہے پہلی مرتبہ، تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے باہر کا سین بھاگ رہا ہے اور خود وہ بیٹھا ہے اسٹیشنری، رکا ہوا ہے۔ پھر جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے، اس میں چیزوں کو دیکھنے کے بعد تب وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ نہیں، ہم بھاگ رہے ہیں، باہر کا سین تو وہیں رکا ہوا ہے، لیکن دیکھنے میں وہ ایسا لگتا ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے گہرائی سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن ان سے وہ چیزیں سنتے نہیں، اڑا دیتے ہیں انہیں جو ان کی ہدایت کے لیے ہیں، جو ان کے نقصان سے بچنے کے لیے ہیں، اس سے وہ اس سننے کا کام نہیں لیتے۔ یہ ہیں وہ لوگ، ابھی آیت یہ آدھی ہے، دیکھیے اس میں قرآن نے ایک بات اور کہی، سورہ انفال کی آیت نمبر 22، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ سارے کریچرز جتنے بھی چلنے والے ہیں زمین پر، اس میں ورسٹ، بدترین، سب سے ذلیل، نیچے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے، لا یعقلون۔ انسان ہے، انسان اگر اس لیول پر اتر جائے تو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بدتر ہے، پھر عقل سے کام نہیں لیتا۔ اور قرآن نے یہ کہا کہ یہی لوگ ہیں وہ جو جہنمی ہیں، عقل سے کام نہیں لیتا، ان کو جھانسے سبز دکھا کر، جھانسے دلا کر معلوم نہیں کون کہاں لے جائے گا، اور جاری ہے بھیڑ کی بھیڑ الگ الگ لوگوں کے پیچھے، لیکن ان کو عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو قرآن نے کہا وہ لوگ ہیں جہنمی، اور یہ زمین پر چلنے والوں میں سب سے بدتر لوگ ہیں، سب سے برے، جو عقل سے کام نہیں لیتے، ہدایت کے لیے بہرے، اپنی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کا ان کو ضرورت نہیں ہے، گونگے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ ان سے کہہ دو، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108، قل ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ان سے تم یہ کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے۔ علی بصیرۃ، ایسے ہی نہیں آنکھیں بند کر کے چل پڑو، بصیرت سے، انسائٹ، سامنے سے نظر آنے والی چیز ہوتی ہے، گہرائی کی نظر، بصیرت وہ ہوتی ہے۔ یہ جو سامنے کی نظر ہوتی ہے بصارت ہوتی ہے، کہ بند کر لی نظر نہیں آ رہا، بصیرت، اور جو انسائٹ جسے کہتے ہیں۔ علی بصیرۃ، دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، سوچ سمجھ کر آؤ، غور و فکر کر کے آؤ، گہرائی سے دیکھ کر آؤ، میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے چلو،
غور و فکر کر کے آؤ اس دعوت کی طرف. انا و من اتبعنی، میں بھی یہی کرتا ہوں، میری اتباع کرنے والے بھی یہی کریں گے. جو میری اتباع کرتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں. سوچ سمجھ کر، غور و فکر کر کے چیزوں کو ماننا. اور اس کے بعد پھر جب سمجھ میں آ گئی تو پھر آمنا و صدقنا، پھر ہر بات مانیں گے اور اس کی تائید کریں گے. یہ تو آخری لمٹ ہے، حد ہے، جو کسی اور اسکرپچر میں ایسی بات نہیں ملے گی کہ قرآن نے کہا اس قرآن کی آیات کو بھی، اس کے اوپر بھی آنکھیں بند کر کے اندھے بہروں کی طرح اس کے اوپر ماتھے مت ٹیک دینا. ایسے جو لوگ ہوں گے ان کا وہ زیادہ اونچے درجے کے لوگ ہوں گے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، سورہ فرقان کی آیت ہے، شاید 73 نمبر. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کو ان کے رب کی آیات، ان کو اس سے ریمائنڈر دیا جاتا ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، یاد دلائی جاتی ہیں. لم یخروا علیہا، یہاں نہیں ہے، میں تو الگ سے حوالہ دے رہا ہوں. لم یخروا علیہا، وہ اس پر ماتھے نہیں ٹیک دیتے. اللہ کی آیات قرآن، لم یخروا علیہا صم و عمیانا، گونگے بہروں کی طرح اس کے اوپر ماتھا نہیں ٹیک دیتے. تو یہ بہروں اور اندھوں کی طرح ماتھا نہیں ٹیک دیتے، سوچ سمجھ کر مانتے ہیں. وہ ہیں اللہ کے اصل بندے، وہ ہیں جن کے مقام اونچے ہیں. جب دین اسی بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے، سوچو سمجھو غور کرو اور مانو. دین جب مذہب میں تبدیل ہوتا ہے تو وہ ڈیمانڈ یہ کرتا ہے خبردار سوچو کو بند کرو، اپنی کچھ بھی مت سوچنا اس کے اوپر، جو کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے چلو. یہ دین جب مذہب میں بدلتا ہے تب یہ ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ دین نہیں رہتا. پھر ایسے پتہ نہیں کتنے الگ الگ گروہ بن جاتے ہیں، لوگ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں. ہمارے اسلاف، ہمارے آباء و اجداد ہمیں یہی طریقہ بتاتے چلے آئے تھے. قرآن گزری ہے پہلے آیات، قرآن نے کہا کہ چاہے وہ کہیں گرنے جا رہے ہوں، چاہے وہ غلط راستے میں، انہی کے پیچھے چلے جاؤ گے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے اور میری اتباع کرنے والوں کا راستہ بھی یہی ہے کہ میں آرگومنٹس کی بنیاد پر، دلیلوں کی بنیاد کے اوپر، بصیرت کی بنیاد کے اوپر دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف. غور و فکر کر کے آؤ، آنکھیں بند کر کے نہیں. وسبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. وما انا من المشرکین. اور یہ کہہ دو کہ میں بھی غور و فکر کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ اس کے سوا کوئی مالک نہیں اور میں کسی اور کے قوانین پر عمل نہیں کروں گا، یہ شرک ہو جائے گا. اب آیت یہ وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. کتنے ہی وہ لوگ ہوں گے جو جہنمی ہوں گے، جنہیں پیدا کیا اللہ نے فرمایا ہم نے پیدا کیا. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے قلوب ہیں غور و فکر نہیں کرتے. ان کی آنکھیں ہیں وہ اس سے بصیرت کا، دیکھنے کا کام نہیں لیتے، گہرائی سے دیکھنے کا. ان کے کان ہیں لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. پھر فرمایا کہ یہ تو جانوروں کی بات ہوئی، یہ انسان جانوروں کی سطح لیول پر اتر آیا. پھر اولئک کالانعام، یہ اپنا جو اونچا مقام تھا وہاں سے اتر کر نیچے آ گیا. یہ جانوروں کی طرح، جانور انسٹنکٹ پر اپنے عمل کرتے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں کرتے، کرتے ہیں بہت سے، ان جنرل بہت بڑی تعداد. جانور نہیں کہا، انعام، یہ چوپائے مویشی، یہ دودھ دینے والے جو جانور ہوتے ہیں، گائے بیل بھیڑ بکری، ان میں ان جنرل آپ دیکھیں گے تقریباً سارے جتنے وہ جانور ہیں جو گوشت کھانے والے ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ زیادہ ہوتے ہیں. اور جتنے یہ گھاس کھانے والے جانور ہیں ان میں خاص طور سے پھر یہ مویشی، یہ پل جاتے ہیں، پھر یہ تو پالتو ہی پھر جاتے ہیں بڑی آسانی سے، اسی لیے پلتے ہیں. ان میں سمجھ عقل کم ہوتی ہے. ان کے ہاں تو پلاننگ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بھینس بیٹھی کچھ پلان کر رہی ہو آگے کے لیے. اولئک کالانعام، یہ ان لوگوں کی طرح، کیٹل کی طرح، مویشیوں کی طرح. بل ہم اضل، یہ ان کے لیول پر آ گئے تو یہ ان سے زیادہ گئے گزرے، اس لیے کہ ان کو تو ایسے ہی بنایا تھا، اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. تمہیں جو کچھ دیا تھا تم اگر اس لیول کے اوپر نیچے اتر کر آ رہے ہو، ان کے کیٹل کے، یہ مویشیوں کے، چوپایوں کے، تو تم ان سے زیادہ گئے گزرے ہو. وہ لوگ جو ہیں وہ ان سے زیادہ گئے گزرے. یہ ہیں جہنمی. اولئک هم الغافلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. غافل کو قرآن نے دو معنوں میں استعمال کیا الگ الگ مختلف جگہوں پر.
غفلت، انجان، بے خبر۔ بے خبر دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جنہیں کہا قرآن نے کہ یہ بے خبر ہیں، نقصان تو پہنچے گا انہیں بھی، اس لیے کہ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے ڈی این اے میں رکھ کر بھیجا تھا نا، تم نے سوچا نہیں کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ لیکن ان پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ لوگ جو ہیں ایک غفلت، قرآن نے وہ کہا کہ جو جانتے ہیں، جن تک پہنچی بات، جنہوں نے سمجھ لیا اور پھر ایسے ہو گئے کہ جیسے ہمیں کچھ خبر ہی نہیں، ہم نہیں جانتے، اولئک هم الغافلون، یہ ان میں سے ہیں اس غفلت کے اندر، اور یہ جہنمی ہے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ غفلت کی دیکھیے الگ الگ مثالیں ہیں، دو طرح کے لوگوں کو کہا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 131 131 ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ غافل بول رہا ہے۔ ایسا اس لیے کہ تمہارا رب جو ہے وہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کر سکتا، یہ تو اس کی طرف سے ظلم ہو جائے گا، ایسے ہلاک کر دے کہ اس کے باشندے، اس کے رہنے والے غافل ہوں، ان تک کچھ پہنچا نہیں ہو، پیغام نہیں پہنچا ہو۔ انہیں خود سوچنا تھا، سمجھنا تھا، اس کا تو جواب ان کو دینا ہوگا، حساب ہوگا، لیکن بستی کو اللہ اجتماعی ہلاکت میں نہیں ڈالے گا اس لوگوں کو، کہ ان تک کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں پہنچا اور وہ انجان تھے، انہیں خبر نہیں تھی۔ ایک تو یہ ہیں، اور ایک یہ ہیں جن کا پہلے بھی گزرا تھا، یہ بہت ہے قرآن میں ان کی آیات، ان غافلوں کی، اس غفلت کی۔ سورہ انبیاء 21 آیت 97 واقترب الوعد الحق، اور پھر وعدے کا وقت جو ہے وہ قریب آ جائے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، اور ان کی آنکھیں جو ہے وہ کھلی رہ جائیں گی، لگی رہ جائیں گی، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، قد کننا فی غفلت من ھذا، ہم اس کی طرف سے غفلت میں رہے۔ غفلت میں یہ معلوم سب کچھ ہے، پڑے ہوئے گھر پر، معلوم سب کچھ ہے، لگے ہوئے اپنی اور بہت سی چیزوں میں بے پر، ایسے جیسے جانتے ہی نہیں، انجان ہو گئے۔ یہ غفلت ہے۔ یہ ایسے غفلت کے جو مجرمین ہیں ان کا کہ ان کا انجام بہت برا ہے، بلکہ وہ اس وقت وہ کہیں گے کہ ہاں ہم تو ظالم تھے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اسماء حسنہ اللہ ہی کے ہیں سب، ان کو ان کے ذریعے پکارو، ان ناموں کے ذریعے پکارو، سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اب یہ وہ ذات ایسی ہے کہ اس کی ذات کی تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ وہ جو ہماری ڈائمینشنز ہیں ہمارے لیونگ ورلڈ کی، اس جو کریشن ہے اس کی جو ڈائمینشن ہے ان سے کہیں الگ ہے، کسی اور ڈائمینشن میں، ہمارا تصور و خیال بھی اس کی ذات پر نہیں جا سکتا۔ وہ جو انفائنائٹ ہے، لامحدود، ہم کتنا ہی خیال دور تک لے جائیں، دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار جو ہے وہ خیال ہی ہے۔ یہ آواز کی رفتار تو پھر اس کی ایک مادی چیز ہے تو بہت کم ہے، سوچا سیکنڈوں میں وہ آپ کی اس سے آگے نکل گئی، جو بہت سے لائٹ ایئرز ہیں، نوری سال، اس کا خیال، تصور۔ لیکن اس تصور کی کوئی لمٹ ہوگی، ان لمیٹڈ نہیں۔ انسان کو ہی تصور ان لمیٹڈ لا انتہا نہیں کر سکتا، اور پہلے اور پہلے اور پہلے کہیں تو شروع ہوا۔ انسان کا ذہن محدود ہے، خدا لامحدود ہے۔ انسان کا مائنڈ فائنائٹ اور کریٹر انفائنائٹ، انفائنائٹ لامحدود، محدود میں یا فائنائٹ میں نہیں آ سکتا، تو اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسے اپنشدوں نے سمجھایا تھا بہت اونچے انداز میں، بڑے فلسفیانہ انداز میں، کہ اس کو کہہ ہی نہیں سکتے کیسا ہے، اس کو تو یہی ڈسکرائب، ایسا بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی تم سو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ انہوں نے بہت سی چیزیں نیتی نیتی کی، بہت دور تک لے گئے تھے، کیا ایسا ہے، کیا ایسا ہے، کہ نہیں ایسا نہیں۔ اور قرآن نے ایک لائن میں کہا تھا لیس کمثلہ شیء، کسی طرح نہیں، کوئی مثال نہیں لا سکتے، اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ جس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، کوئی مثال، اسے آپ چھوٹی چھوٹی نارمل چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے جو آپ کی نظروں کے سامنے ہوتی ہیں۔ میں نے بہت مرتبہ مثال دی ہے، جس نے گوشت نہیں کھایا اس کو آپ گوشت کا ٹیسٹ نہیں سمجھا سکتے کہ کیسا ہوتا ہے، اس نے ایکسپیرینس نہیں کیا تو نہیں سمجھا سکتے۔
کسی نے ایپل سیب نہیں کھایا تو وہ کیسا ہے وہ ٹیسٹ اس کو نہیں سمجھا سکتے، انناس کا ٹیسٹ اسے نہیں سمجھا سکتے آپ، یہ ممکن نہیں کہ سمجھا دیں۔ جو کچھ بھی کہیں گے اس لیے کہ کوئی مثال لانی پڑے گی کہ یہ کیا جانتا ہے، اس سے کسی ملتی جلتی مثال دیں گے اور وہ ویسا نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ان چیزوں کی بات ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے۔ انسان نے جسے ایکسپیرینس نہیں کیا وہ اسے نہیں سمجھ سکتا، چاہے جتنا انٹیلیجنٹ ہو، چاہے جتنا بڑا جینیس ہو، اس کی ذات کو، پرسن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ایکسپیرینس نہیں کیا تو نہیں سمجھا جاتا۔ جنت اور جہنم کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو قرآن نے بہت سی باتیں کہ وہاں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، بہت سی نعمتیں بیان کر کے کہا وہ تو بھی متشابہ، یہ نہیں ہوگا جو تم سن رہے ہو، یہ تو مثالیں دے رہے ہیں تمہیں، اس کے متشابہ ہوگا جو کچھ، تاکہ تمہاری کچھ سمجھ میں کچھ تو آئے نا ذہن میں۔ یہ ایسے ہی جیسے گوشت کو کٹہل کی مثال دے کر بتا رہے ہیں، وہ نہیں ہوں گی جو بتا رہے ہیں تمہیں، تم جو کچھ سمجھ رہے ہو وہ نہیں، وہ سے تم سمجھ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ تم نے دیکھا نہیں، تم نے ایکسپیرینس نہیں کیا۔ جنت جہنم کو نہیں سمجھ سکتے، اور پھر ان کے کریٹر کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ وہ ان ڈائمینشنز میں نہیں ہے، ان حدود کے اندر نہیں ہے جہاں پر تمہارے یہ سینس پرسیپشن جو تمہارے حواس خمسہ کہلاتے ہیں، 5 جو الگ الگ پرسیپشنز ہیں، یہ وہاں اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کو سمجھا جاتا ہے اس کی ایٹریبیوٹ سے، اس کی صفات سے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے، اور وہی الگ الگ صفات کے الگ الگ گنوں کے نام ہیں، وہی قرآن نے جگہ جگہ سارے دہرائے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت عام بات ہو گئی، بہت عام ہے، کہ وہ اس کا اللہ نام ہے، اس کے پرسن کا نام تو اللہ ہے، باقی سب ایٹریبیوٹیو صفاتی نام ہے، جتنے گنوں کے نام ہیں وہ اس سے بہت اوپر ہے، اس بہت بلند و بالا تر ہے اس بات سے، اس چھوٹی سی بات سے کہ اس کا کوئی نام ہو۔ یہ اللہ لفظ عربوں میں چلا آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے سے۔ وہ سب دیوی دیوتاؤں سے اوپر جس شکتی کو مانتے تھے، جسے ایک کو مانتے تھے، اس کو وہ اللہ کہتے تھے۔ قرآن آیا، اس نے اسی لفظ کو ان کے لیے اڈاپٹ کیا کہ تم جسے اللہ کہتے ہو، قل هو اللہ احد، کا اصل مطلب یہ کہ وہ جسے تم اللہ کہتے ہو کہ وہ ایک ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ کہا کہ یہ میرا نام، اللہ نے فرمایا کہ میرا نام یہ ہے، سب ایٹریبیوٹیو نیمز ہیں، تم یہ وہ ان ناموں کے ذریعے اسے تم کچھ سمجھنے کا احساس کر سکتے ہو، اس کی صفات کے ذریعے۔ ان صفات کے اندر یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس میں کہیں کہیں تو محسوس ہوتا ہے سارے ایٹریبیوٹس ان کے ذریعے ہم اسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یہ تو بڑے کنٹرڈکٹری بھی ہیں اس کے اندر۔ قہر ڈھانے والا، محبت، رحم فرمانے والا، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ سارے ایٹریبیوٹس ہوں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، وہ جو نسخہ لکھتا ہے، وہ جن میڈیسنز کو وہ اپنے پرسکرپشن میں دیتا ہے، وہ بہت ڈیفرنٹ ہیں، ہر ایک سب کو ایک نہیں دیتا، سب کو الگ دیتا ہے، ہر ایک کس کے لیے کیا سوٹیبل ہے، کس کے لیے کیا ضروری ہے، اور وہ اس کی رحمت ہوتی ہے۔ اس میں پوائزنس بھی ہوتے ہیں، ایلوپیتھی میں تھوڑے سے پوائزنس ہیں، بہت کم جو ڈرگز بنتی ہیں، یونانی میڈیسن میں اس سے زیادہ ہیں جو پوائزن سے ڈرگز بنتی ہیں، ہومیوپیتھی میں بہت زیادہ ہیں، پوائزن سے ڈرگز بنتی ہیں، دوائیں بنتی ہیں۔ اب اس میں یہ ضروری ہے کہ کیا کسے دیا جائے، سب ایک جیسی نہیں ہے، الگ الگ اثرات کی ہیں۔ ایک کی چیز دوسرے کو دے دی تو وہ تباہ ہو جائے گا، پھر وہی شخص آتا ہے، اگر اس کے حال ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس کو پھر کچھ اور دیتے ہیں، وہ نہیں دیتے۔ یہ اس پر ہے کہ حالات کیا تھے۔ ایسے ہی اللہ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے حالات کے اعتبار سے، کہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس میں پوائزنس بھی ہیں، وہاں پوائزنس کی ضرورت ہے۔ اگر ڈاکٹرز کے پاس سے وہ سب کچھ ختم ہو جائے تو علاج تو ختم ہو جائیں سارے، کہ بس ایک دوا ہے، سب لوگ آ کے اسے لے جاؤ، وہی ایک ڈسٹریبیوٹ کرتا رہے گا، بس وہ خالی اس کی ایک جو ہے وہ مرسی کی صفت ہے، وہی ڈسٹریبیوٹ کرتا رہے تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ وہ تو مرسی کرتا رہے اور باقی لوگ دوسروں کو ہڑپتے رہیں اور کھاتے رہیں اور زمین کو برباد کرتے رہیں۔ پھر بات خالی اتنی سی نہیں ہے کہ اس کے جو پوائزنز ہیں، اس کے پاس جو الگ الگ میڈیسنس ہیں، میڈیسنس کے کمبینیشن ہوتے ہیں بہت سے،
یہ آپ کو پرسکرپشن پہ لکھ دی 3 میڈیسن. اب پیشنٹ آیا کہ ابھی تو زیادہ فائدہ نہیں ہے, اس نے انہی میڈیسن میں ایک تھوڑی سی اور بڑھا دی کوانٹٹی. یونانی میڈیسنز کے اندر جو الگ الگ دوائیں ہیں اس کے اندر الگ الگ, ایسا نہیں کہ چاہے جو چیز چاہے جتنی ڈال دو. وہ آیورویدک کے اندر وہ ان کی کوانٹٹیز ہے کہ کس کوانٹٹی میں ہوگی, اور اس کے حساب سے ان کی ماترا, ان کی مقدار بڑھائی گھٹائی جا سکتی ہے پیشنٹ کے حساب سے کہ نہیں تمہارے لیے یہ رہے گا. پوٹینسیز ہیں اس کے اندر, وہ ان کو یہ کہ پھر کتنی دی جائے, کتنے ملی گرام دی جائے. ہومیوپیتھی میں پوٹینسیز ہیں, وہ ایسا نہیں ہے کہ دل چاہا تو وہ 30 پوٹینسی کی دے دی, دل چاہا تو 1000 پوٹینسی کی دے دی. کہیں وہ نقصان کر جائے گی, کہیں الٹے اثرات ہوں گے اسی ایک میڈیسن کے. اسے کہتے ہیں پروپورشن, اور پروپورشن کو کہتے ہیں حسن. تو اللہ کے جتنے ایٹریبیوٹس ہیں, جتنی صفات ہیں, وہ ساری صفات کا ایسا نہیں ہوتا سب ایک ساتھ ظاہر ہوتی, ان کا ظہور ہوتا رہتا ہے الگ الگ قوموں کے حساب سے, الگ الگ لوگوں کے حساب سے, الگ الگ زمانوں کے اعتبار سے, صحیح پروپورشن میں. وہ پروپورشن بھی ضروری ہے, صحیح پروپورشن میں. اس پروپورشن کو حسن کہتے ہیں. یہ ہے حسنہ, الاسماء الحسنہ, کہ اس کے جتنے نام ہیں, یہ صفاتی نام, ان سب کے اندر اس کی ساری صفات اپنے پروپورشنز کے ساتھ میں الگ الگ موقعوں کے اوپر ظہور میں آتی ہیں. یہ مطلب ہے اس کا للہ الاسماء الحسنہ فادعوہ بہا, ان کے ذریعے اسے پکار سکتے ہو, ان صفات کے ذریعے. تم ڈائریکٹ تو اسے ذات کو نہیں سمجھ سکتے یا نہیں جان سکتے. اب اس سے پھر ایک پہلو اور ایک بات اور بھی, آپ جنرل ان جنرل جو کچھ ہم سمجھتے رہے, ایک تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ کسی کا اس کا کوئی پرسنل نام نہیں ہے. انہوں نے یہ رکھ لیا اللہ, مسلمانوں نے کی اکثریت نے, کہ اللہ اس کا پرسنل نام ہے. اور الگ الگ ہے فرقے, یہ لوگ انہوں نے الگ الگ نام رکھ لیے کہ اس کا نام کیا ہے اپنی اپنی بھاشاؤں کے اندر. سب صفاتی نام ہے, اس کو جس نام سے دل چاہے پکار لو. مقصد صرف جو ہے وہ اس کو پکارنا, اسی کو پکارنا ہو. تو ان صفاتی ناموں کے ذریعے اس کو تم قریب لا سکتے ہو, یا اس کے قریب ہو سکتے ہو, اور اسے آواز دے سکتے ہو یا دعا کر سکتے ہو. ہمارے ہاں ایک حدیث چلتی ہے, اس میں کہا گیا اللہ کے 99 نام ہیں. اب وہ نام جگہ جگہ لکھے ہوتے ہیں, 99 نیمز آف اللہ جگہ جگہ لکھے ہوتے ہیں. یہ 99 نیمز, اس کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے. یہ سمجھنا کہ 99 نام ہے, 99 نیمز ہیں, یہ غلط ہے. یہ اس کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے, گن نہیں سکتے, انگنت, کاؤنٹیبل نہیں ہے. اب لوگوں کے ذہن کے اندر یہ آ گیا, عوام کے, کہ اللہ کے یہ 99 نیمز ہیں, وہ بھی سب عربی میں, باقی تو پھر اور کسی زبان بھاشا میں تو ہو ہی نہیں سکتے. یہ جو 99 نیمز جو بیان کیے جاتے ہیں اور جگہ جگہ لکھے ہوتے ہیں اور چھپتے ہیں, اس میں بہت سے نام ہیں, بہت سی صفاتی نام. صفات قرآن میں آئی ہیں, وہاں نہیں ہے. ان ربی قریب مجیب, میرا رب قریب ہے, جواب دینے والا ہے. یہ قریب ایک صفات ہر ایک کے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم اس کی جو مین رگ ہے زندگی کی, اس سے زیادہ قریب ہے انسان سے. تو یہ قریب اس کی ایک صفت ہوئی. وہ ہر اپنی چیز کے بہت زیادہ قریب ہے, جو کچھ بھی اس کی اپنی ساری کریشن کے, اپنے علم سے, اپنے نالج, اس لیے کہ اس نے کریٹ کیا ہے. یہ قریب نام آپ کو 99 میں نہیں ملے گا, مجیب ملے گا, قریب نہیں ملے گا. پھر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, میرا بندہ جب کوئی میرے بارے میں سوال کرے تو کہنا میں قریب ہوں. یہ صفت ہوئی, یہ قریب نام اس میں نہیں ہے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, ملیک یہ بادشاہت, اس کا سینس ہے اس کے اندر. یہ قدرت والی بادشاہت, ملیکی مقتدر. ملیک لفظ ان 99 کے اندر نہیں ہے. یہ تو میں نے کچھ بتایا آپ کو کہ ان کے اندر نہیں ہے ان 99 میں. اور جن لوگوں نے وہ پڑھے ہیں, بہت بہت دفعہ پڑھے اور سنے ہیں, ایک نام ایسا ہے اس کا جو اس میں نہیں, اور آپ سب کو یاد آنا چاہیے کہ یہ تو نہیں ہے, یا خیال آنا چاہیے تھا, کوئی سوچ سکتا ہے کون سا. ان 99 میں رب نہیں ہے. جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے رب سے, رب العالمین, ایوالو کرنے والا, پرورش کرنے والا, ان 99 میں نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ جو قرآن کے اندر لفظ اللہ کے بعد استعمال ہوا ہے وہ لفظ رب ہے, اس 99 ناموں کے اندر نہیں ہے. اور کتنے ہی نام ہیں جو قرآن کے اندر آئے ہیں,
الحمدللہ رب العالمین، سلام قولا من رب الرحیم، رب. اور کتنے ایسے ہیں جو قرآن کے اندر آئے ہیں اور وہ اس میں یہ جو 99 نیمز ہیں آخر کے حصے میں المانع الزار، المانع الزار، یہ ایک ساتھ ہے، المانع الزار والنافع، یہ آخر کے حصے میں یہ 3 نام ایک ساتھ ہیں. قرآن میں نہیں ہیں تینوں اللہ کے ناموں میں. اب قرآن شریف کے اندر اور بہت سے ایسے الفاظ آئے ہیں اللہ کے لیے کہ جو ان ناموں کے اندر نہیں ہیں، اور اس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں. المانع، النافع، الزار، یہ نہیں ہے قرآن میں کہ جو یہاں پر دیے ہوئے ہیں. تو یہ 99 نہیں ہیں. بس چلیے ہے ایک روایت تو ٹھیک ہے، ایک صفاتی نام ہے، لوگ اسے بڑی اہمیت دیتے ہیں. اس بات کو بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ اس کی تو پھر یہ نہیں ہے تو ہر زبان کے اندر اللہ کا کلام آیا کہ اس کی صفات، اس کے ایٹریبیوٹس ان لینگویجز میں، ان بھاشاؤں میں، ان زبانوں میں. اللہ کے یہاں اور نہ اللہ کے یہاں نہ اللہ کے کلام کے اندر لینگویجز کا کوئی، زبانوں کا کوئی کسی بھی طرح کا کی سنکیرتا، کوئی تعصب نہیں ہے، تنگ نظری. اب یہ تو مطلب وہ کہتے ہیں ہندو سنسکرت سب سے سپیریئر لینگویج ہے، مطلب مذہباً. اب مسلمان کہتے ہیں سب سے سپیریئر لینگویج جو ہے وہ عربی ہے. اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں کہ وہ قبر کے اندر مردے کو بٹھا دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا مر رب کا. جس نے کبھی زندگی میں عربی نہیں پڑھی وہ سمجھے گا اور پھر جواب بھی دے گا. اگر ایمان والا تھا تو جواب بھی دے گا، وہ عربی میں جواب بھی دے گا. تو کیسی کیسی باتیں جو ہیں وہ ہمارے یہاں زبان کے تعصب کے اندر آئیں کہ نا یہ جنت کی زبان بھی یہی ہوگی. ارے زبانیں جو ہوتی ہیں، لینگویجز جو ہوتی ہیں، وہ مادی چیزوں کے لیے ہوتی ہیں. یعنی ایک طریقے کا ایک میٹیریل وجود ہے، یہ میٹیریل ورلڈ کی چیز ہے یہ زبان، لینگویج. اس زبان کے ذریعے ہم آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. جب یہ جسم نہیں ہوں گے، جب یہ باڈیز نہیں ہوں گی اور سٹل باڈیز ہوں گی، لطیف جسم ہوں گے، تو پھر اللہ کی بات ویسی آ جائے گی سب کے ذہنوں کے اندر. اس میں کسی میڈیم کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی میڈیم کی ضرورت پڑتی ہے جب تک اس مادی وجود کے اندر میٹیریل باڈی میں آپ ہیں تو ایک میڈیم کی ضرورت پڑتی ہے. یو نیڈ اے میڈیم ٹو انڈرسٹینڈ اینی تھنگ. وہ چاہے میڈیم عربی ہو، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے وہ فرانسیسی ہو، فرینچ ہو. وہ میڈیم کے ذریعے آپ سمجھو گے بات کو. بات ایک ہی کہی جا رہی ہے. میڈیم کبھی فرینچ ہے، میڈیم کبھی جرمن ہے، میڈیم کبھی اٹالین ہے، کبھی رشین ہے. ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، میڈیم بدل رہے ہیں. اس میڈیم کے تھرو ہی آپ کی سمجھ میں آتی ہے. انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے قرآن کو عربی بنا دیا، عربی تاکہ تمہاری عقلوں میں آ جائے. عربی کے قالب میں، عربی کی باڈی کے اندر دیا ہو اللہ کے کلام کو. اللہ کا کلام نراکار ہے. اللہ کا کلام عربی نہیں ہے. اللہ نے عربی زبان میں ٹرانسفر کر دیا تھا کہ تمہاری عقلوں میں آ جائے. کبھی سنسکرت زبان میں ٹرانسفر کیا تھا، کبھی ہیبرو یا ایرامک زبان میں ٹرانسفر کیا تھا اس کلام کو. وہ کلام نراکار ہے. اسے جب یہ ایک لینگویج دے دی تو لوگوں کی عقلوں میں آئے گا. یہ وہاں پر نہیں ہے یہ کسی طرح کی کہ اللہ نام ہو یا اس کا پرمیشور نہ ہو. یہ تو اللہ کے ناموں کی بات ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دادا نے رکھا تھا نا، یہ تو پراپر ناؤن ہو گیا. ان کا پرسنل نیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا ہے وہ نراشنس کیوں کہہ دیا؟ محمد ہی کا ہوتا نا. پیراکلیٹ کیوں کہہ دیا اس کے اندر؟ بائبل کے اندر پیریکلائٹوس محمد کا ہوتا، ان کی زبان میں دے دیا. یہ جب یہ پرسنل پراپر نیم ہے کہ یہ آئیں گے تو ان کے لیے پراپر نیم اور پرسنل نیم تو وہی دیا ہوتا کہ اس نام کے آئیں گے. یہ زبانوں کا کوئی تعصب نہ اللہ کے ہے نہ اللہ کے کلام میں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. دوسری جگہ کہا سورہ بنی اسرائیل ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. جس نام سے دل چاہے پکار لینا، صفاتی نام سے. لیکن اسماء حسنہ ہونے چاہیے، حسن ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک پروپورشن، توازن، بیلنس ہونا چاہیے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. ان لوگوں کو چھوڑو، ہٹو ان سے، چھوڑ دو. يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. گڑبڑ کرتے ہیں اس کے ناموں میں. کہا نہیں اس کا نام تو صرف عربی کے اندر ہوگا، اس کا نام صرف سنسکرت میں ہی ہو سکتا ہے، تمہارے جیسا نہیں ہوگا. یہ بھی گڑبڑ ہوئی. اور اس سے آگے کی بات ہے یہ یلحدون. لحد جو لفظ ہے انہوں نے لیکسیکنز والوں نے یا اہل لغت نے، ڈکشنریز والوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ کئی طریقے سے ہوتی ہے کہ یہ ٹیڑھ جو کج روی، یہ ٹیڑھ راستے نکالتے ہیں.
کبھی اللہ کی طرف وہ صفات لگاتے ہیں کہ جو اس میں اس کی شان کے مطابق نہیں، کہ وہ اللہ چلتا ہے، اللہ نے حضرت یعقوب سے کشتی لڑی اور پھر کہا کہ اچھا اب چھوڑ دو، حضرت یعقوب سے پھر یہ کہنا پڑا کہتے ہوا کہتے ہار گیا۔ تو جو اللہ کی شان کے خلاف ہو وہ صفات اس کی طرف، وہ ایٹریبیوٹس اس کی طرف منسوب نہیں کرتا ہے کوئی، تو یہ ہے کہ ناموں میں ٹیڑھ اس کے نکالنا صفات میں۔ جو پھر اس کی صفات کے اندر ٹیڑھ نکالنا، لحد، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بھی ڈکشنریز کے اندر لحد کے معنی، لحد کے عام معنی ہیں کہ قبر۔ اب یہاں جو قبریں ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں وہ آتا ہوگا، یہاں جیسی قبر نہیں، لحد اوریجنل جسے کہتے ہیں، اب کہنے لگے اس کو بھی لحد کہتے ہیں، جو ایک سائیڈ میں ہو، تو وہ بغلی قبر وہاں بنا کرتی تھی، وہ لحد کہلاتی تھی، ایک طرف سائیڈ میں ایک وال کے اندر کیویٹی بنا کے اس میں اس کو رکھ دیا، باڈی کو رکھ دیا، بجائے اس کے کہ یہ نیچے رکھا اور اوپر سے پھر آپ نے مٹی ڈالی، اسے لحد کہتے تھے۔ تو لحد کے معنی جو ہیں وہ ڈکشنریز کے اندر وہ ہیں اوریجنل معنی، وہ ہیں کسی ایک طرف جھک جانا۔ اس کے ناموں کے معاملے میں جو کسی ایک طرف زیادہ جھک جاتے نہیں، بیلنس بگاڑ دیتے۔ اب یہودیوں کا خدا ایسا ہے کہ اس کے یہاں رحم کا کوئی مطلب نہیں ہے، ان کا شرک کیا گردن اڑا دو، ان کو سب کو تہہ تیخ کر دو، سب کو مار ڈالو، اس نے شرک کیا، اس نے کسی اور کی پوجا کر لی تھی۔ عیسائیوں کے یہاں ان کا کہ گاڈ از لو، بس اس سے آگے کچھ نہیں، حالانکہ بات بہرحال اس کے اندر اس کے خلاف ہے جو کچھ پھیلایا ہوا ہے انہوں نے۔ خدا کا ڈر اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس کے اندر، نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں، لیکن جو چیز پھیلائی ہے مشہور کی ہے، جب دین جب ریلیجن کے لیول پر، جب مذہب کے لیول پر آتا ہے، ان کا کچھ نہیں، گاڈ از لو اور کچھ نہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے اس صفت کی بھی کہ جبر بھی ہو اور قہر بھی ہو، اور اس کے لیے ضرورت ہے صفت کی کہ نہیں سب کو اڑا نہیں دے، فوراً معافی بھی ہو اور رحم بھی ہو۔ کتنا ہو، کس کے لیے ہو، کب ہو، کس پروپورشن میں ہو، اور یہی انسانی تھوڑی پوری کائنات کے اندر اس کی کون کون سی صفت کیسے ظاہر ہو اور کس پروپورشن میں ظاہر ہو، کس وقت پر ظاہر ہو، یہ تناسب، یہ بیلنس، یہ پروپورشن جو ہے یہ اس کی ذات کے اندر ہے۔ اور جو ایک ہی کسی کی صفت کو پکڑ لیا انہوں نے، ان کا وہ انصاف کرنے والا ہے۔ آریہ سماج نے کہا بخشے گا نہیں، اتنی سی بھی غلطی ہو جائے گی اس کا تو پھل اگلے جنم میں بھگتنا ہی ہوگا، چاہے ایک غلطی ہو گئی اور پوری زندگی تمہاری اچھی تھی۔ اب ایک یہ ہے کہ جا کے تم نے ماتھا ٹیکا اور سارے پاپ دے آئے، تم وہاں پر گنگا نہائے اور پاپ ختم سارے، چاہے جو کچھ بھی کیا تھا۔ وہ ایسے ہی ہمارے حاجی آتے ہیں دھلے دھلائے وہاں پر جانے کے بعد، اور اس لیے کئی کئی حج کر ڈالتے ہیں بہت سے لوگ، اس سال جتنے کیے تھے، جن کے بعد اب جو پیسے والے ہیں وہ ہر سال اپنے گناہ چھوڑاتے ہیں وہاں پر، جو بیچارے نہیں افورڈ اتنا کر سکتے وہ یہاں گناہ گر رہتے ہیں۔ یہ کسی اس کی ایک صفت کی طرف لٹک مت جاؤ، وہ ایک پروپورشن اس کے اندر ہے کہ بس اس کو پکڑ لیا، اس کے تمام صفات پر ایمان لانا ہوگا، اور ایسے کہ وہ الگ الگ طریقے سے الگ الگ وقت میں الگ الگ ٹائمز میں صحیح پروپورشن کے ساتھ میں اس کے صفات ظاہر ہوتی جہاں جیسی جس کی ضرورت ہوتی۔ تو ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس میں ٹیڑھے نکالتے ہیں، اس لیے کہ پھر دین مذہب میں بدل جاتا ہے، جیسے یہودیت میں ہوا، جیسے عیسائیت میں ہو گیا، جیسے وہ آریہ سماج کے اندر ہو گیا کہ توحید کو تو مانا، خدا ایک ہے اسے تو مان لیا، لیکن ان کا صرف خدا ایک نہیں ہے، وہ تو پھر میٹر بھی ہمیشہ سے، مادہ بھی ہمیشہ سے، سول بھی ہمیشہ سے، اور وہ ہمیشہ سے یہ تینوں چلے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ اس کی صفات جو ہے اس کے اندر دوسروں کو شریک کر لیا، نہیں اس جیسی دوسرے کی بھی صفت مان لی، اور پھر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اسی کے ذریعے اسے پکارو، اور ذرا سا گہرائی میں سوچیں جا کے ان کے فَادْعُوهُ بِهَا کس لیے، مطلب جو پکارا ہے، دعا کی، پکارا، اس کے قریب آنے کی بات ہوئی، یہ ساری وہ صفات ہیں جو انسانوں میں ہونی چاہیے، اللہ کی صفات کسی نہ کسی لیول کے اوپر، جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں اس کے لیول تک نہیں آ سکتی۔ اسماء الحسنہ تب بنیں گے جب اس کی صفات انسان کے اندر آئیں گی،
تب اس کا ایک ایوولوشن ہوگا. انسان کو خالق بننا ہے، کریٹر. قرآن نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، احسن الخالقین، جتنے اور کریٹرز ہیں ان سب سے اوپر والا کریٹر ہے. یعنی کریٹرز ہیں اور خالقین ہیں. ایسے ہی بہت سی صفات کو دیتے، یہ ساری صفات جو ہیں یہ انسان کے اندر ہو، یہ پھر کریٹ کرے گا طرح طرح کی چیزیں، جو ہے یہ کریٹیوٹی ہوگی. تو یہ کریٹیوٹی اللہ کی صفت ہے، اس کا ایٹریبیوٹ ہے. اس کی ساری، اس کے رحم کی بات بھی جہاں پر، لیکن اس پروپورشن میں ہو اور صحیح طریقے سے اور صحیح وقت پر نکلے، کہ جہاں پر ہمیشہ سر نہیں جھکانا ہے، چاہے لوگ تمام لوگوں کے اوپر، کمزوروں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، نہیں، وہاں پر تمہاری صفت وہ نکل کر آنی چاہیے، قہاریت کی، جباریت کی، کہ روکنا ہے، سزا بھی دینی ہے، اسے نہیں ہونے دینا ہے. ان صفات کا بیلنس ہو. تو یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اس کے اصل تو یہ ہے کہ اس کے قریب آنا، یہ اپنے اندر پیدا کرنا. سیجزون ما کانوا یعملون، اور جو ایک طرف جھک جائیں گے کسی ایک کو لے کے، وہ بیلنس، وہ انوپات، وہ پروپورشن غلط ہو جائے گا، اس سے تو فساد ہوتا ہے. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں دین گڑبڑ ہوتا ہے. سیجزون ما کانوا یعملون، تو ان کو پھر جزا دی جائے گی، بدلہ دی جائے گا جیسے عمل وہ کرتے رہے تھے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بھی، وہ لوگ بھی ہیں جو ہماری تخلیق کے اندر ہیں، جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے. ایسے لوگ ہیں، ایسے گروپس ہیں، ایسے گروہ ہیں کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، الحق کی طرف. الحق وَبِهِ يَعْدِلُونَ، الحق کے ذریعے عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، جسٹس. الحق کے ذریعے عدل، ورنہ عدل نہیں رہتا، بیلنس نہیں رہتا، توازن نہیں رہتا. کسی کی اپنی سوچ کے مطابق فیصلے جو ہیں وہ کسی کے حق میں جو ہے وہ نرمی ہو جاتی ہے، کسی کے حق میں سختی ہو جاتی ہے. اب جیسے آریہ سماج نے کہا کہ وہ عادل ہے، عدل اس کے صفت ہے، سزا دے گا. مغفرت کو نہیں مانا انہوں نے، معاف بھی کر سکتا ہے. ارے یہاں کے ججز کے پاس ڈسکریشن ہوتا ہے، دنیا کے ججز کے پاس. کچھ قانون ایسے ہیں کہ جہاں وہ پابند ہیں، قانون کے حساب سے فیصلہ دیں گے. کچھ قانون ایسے ہیں جس کے اندر ڈسکریشن ہوتا ہے کہ چاہو تو سزا کم کر دینا، چاہو تو معاف، وارننگ دے کے، ہلکی پھلکی وارننگ دے دینا پہلی دفعہ میں. اب وہ اپنا ڈسکریشن استعمال کرتا ہے کہ یہاں وارننگ دے کے چھوڑیں، ہلکی سزا دیں یا تھوڑی زیادہ دے دیں. اس کے پاس چوائسز ہیں، ڈسکریشن ہے. اور یہ جج تو قانون کے مالک نہیں ہوتے، وہ قانون کا مالک ہے، اس کے پاس ڈسکریشن نہیں ہوگا. نہیں، وہ مغفرت نہیں کر سکتا. یہ کہتے ہیں عدل کے خلاف ہو جائے گا، بیلنس اس کے خلاف، انصاف، جسٹس، نیائے کے خلاف ہو جائے گا. یہ اس کی ایک صفت کی طرف جھک جانا ہوا، مائل ہو جانا، ایک صفت کے ظہور کو زیادہ مان لیا، جو اس کا بیلنس اور توازن جو ہے وہ بگڑا. اب یہ جن انسانوں کے اندر ہوں گے وہ پھر اچھے نہیں رہیں گے، یا ان کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچ جائیں گے. اور خود تو ان کی جیونی میں بتایا جاتا ہے، سوامی دیانند کی، کہ ان کے باورچی نے انہیں زہر دیا تھا لاسٹ ٹائم جس سے ان کا انتقال ہوا. اس سے پہلے بھی کئی بار زہر دیا جا چکا. لوگ کہتے ہیں ان کی ہسٹری جو لکھی ہوئی ہے کہ سناتن دھرمی پنڈت دلواتے تھے زہر، اور وہ بھی اس نے نہیں دیا ان کا، وہ بھی انہوں نے دلوایا تھا. تو پھر پکڑا گیا، پتہ چل گیا جب طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے اس نے کہا، اپنی غلطی مانی اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مطلب جو بھی پیسے ویسے دیے تھے ان کے اس باتوں میں آ گیا، اسے معاف کر دیا اور بھگا دیا کہ بھاگ جا، یہاں لوگ پکڑ لیں گے تمہیں. اب معاف کیا، خود معاف کیا، خدا کو معافی کا حق نہیں دیتے. اور کہتے یہ ہیں کہ اس کی پوجا کیوں ہو؟ پوجا اس لیے ہو تاکہ اس کی صفات، اس کے گن اپنے اندر آ جائیں. تو اس کے گن تو پھر ان کے حساب سے یہی ہونے چاہیے کہ کسی کو معاف نہ کرو کبھی. بہرحال وہ تو گڑبڑ، کہیں نہ کہیں کنٹرڈکشنز تعداد نکلتے ہیں. یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہدایت کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں حق کے ساتھ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، حق کے ہی ساتھ عدل کرتے ہیں، جسٹس کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور میں بتا چکا ہوں آپ کو، ایک ہوتا ہے کفروا بآیاتنا، ایک ہوتا ہے کذبوا بآیاتنا. کفروا بآیاتنا ان کے لیے جنہوں نے منع کر دیا، نہیں مانا، قبول نہیں کیا. کذبوا بآیاتنا قرآن میں ہر جگہ ان کے لیے آیا ہے کہ جو کہتے ہیں ہم نے مانا لیکن لگاتار جھٹلا رہے ہیں، اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں.
سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ کا قانون دھیرے دھیرے ان کو ان کے انجام کی طرف لے کر جا رہا ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے۔ ایک دم سے نہیں پکڑ ہوتی، وہ دھیرے دھیرے ہوتی ہے، ہلکے 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 کر کے وہ چلتے اس انجام کی طرف جا رہے ہیں جو خطرناک ہے، جو تباہی کا ہے، جو ان کے لیے سزا کا ہے، اس طرف وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ایک دم سے نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ملتی تاکہ شاید پلٹ آئیں، شاید بیچ میں لوٹ آئیں۔ قرآن نے کہا کہ اگر ہم لوگوں کی غلطیوں پہ انہیں فوراً پکڑ لیتے ہیں، زمین پر کوئی بچتا ہی نہیں، اگر پکڑ فوراً کر لیا کرتے، سزا فوراً دے دیتے، ان کی غلطیوں کی دے دیا کرتے، تو زمین پر ایک بھی نہیں، کوئی بھی نہیں بچتا، سب ختم ہو چکے ہوتے۔ یہ اس لیے ہوتی ہے مہلت کا وقفہ۔ اس مہلت کے وقفے کو کہا اس سے آگے وَأُمْلِي لَهُمْ، میں مہلت دوں گا، انہیں دیتا ہوں۔ اِنَّ کَیدِی متین، یہ میرا جو ڈیزائن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ مہلت دیتے جائیں، نکل کر نہیں جا سکتے، وہ اپنی تباہی کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ ہاں، اس میں سے لوٹنا چاہیں تو اس کا راستہ رکھا گیا ہے، ورنہ نکل کر نہیں جا سکتے۔ اولم یتفکروا، پرابلم یہ ہے غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ انسان کی بہت بڑی صفت ہے، سب سے بڑی صفت ہے غور و فکر کرنا، تفکر کرنا۔ یہ غور و فکر و تفکر یہ جو ہے، یہ انسان سے نیچے کی مخلوقات میں نہیں ہے، اس کے ذریعے تو وہ اونچا ہوا ہے۔ ما بصاحب من جنت، تم اگر غور و فکر کرو گے، تم زندگی کو دیکھ کے کہہ دو گے تم کہ یہ کوئی ان کے اوپر، یہ جو کہتے کوئی اثرات ہو گئے، نہیں ہے ان کے اوپر کوئی جنون نہیں ہے، کوئی پاگل پن نہیں ہے۔ تمہارے کیا کہا ہے ان لوگوں کو بھی، تمہارے صاحب، تمہارے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ان کو، تمہارے صحابی، یعنی ان کو انکار کرنے والوں کو۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے صحبت پائی، وہ نہیں جس نے دور سے دیکھا، ایک دفعہ ایک نظر دیکھا، یہ معلوم نہیں کس نے گڑھ دی، کب گڑھی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، کس نے گڑھی۔ ما بصاحبہم من جنہ، یہ تو ان کو کہا کہ اپنے پن کا احساس کہ میں تم میں سے ہوں، تمہارے ساتھ بچپن سے بڑا ہوا ہوں، تم دیکھو اسے۔ یہ ثبوت کے طور پہ نبی کی رسول کی زندگی کو پیش کیا قرآن نے، تو رسالت کے ثبوت کے طور پر کہ تم نے بچپن سے دیکھا ہے نا، یہ ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور کوئی میرے اوپر کوئی میرے اندر پاگل پن کی کوئی چیز نہیں ہے، تم جانتے ہو۔ ان ہوا الا نذیر مبین، سیدھی سیدھی سی بات ہے، میں تو صرف ان چیزوں کی طرف سے وارن کرنا جو بالکل واضح کھلی ہوئی وارننگ دینے کے لیے آیا ہوں کہ یہ جس راستے پہ جا رہے ہو میرا کام ہے اس سے بچانا کہ آگے جا کے گر نہ جاؤ۔ تو بس اس کے اندر کوئی پاگل پن کی بات ہے کیا؟ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ تم اسے دیکھو، کائنات کو دیکھو، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اس کا ملکوت، اس کے اندر جو اس کے کنٹرول کو دیکھو، اور وما خلق اللہ من شیء، اس سب کو دیکھو، تم اس نتیجے کے اوپر پہنچو گے کہ کنٹرولر ہے، ہدایت اس کے پاس سے ملنی ضروری ہے ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس کو بھی ہو سکتا ہے تمہاری مدت بڑی کم رہ گئی ہو، تم ختم ہونے والا، تمہاری موت قریب آ گئی ہو، اس سے پہلے سمجھ لو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب اس کے بعد اتنی کلیئر باتیں جو سمجھا دی، اس کے بعد کس چیز کو مانو گے، کس پر ایمان لاؤ گے کہ اس پر بھی ایمان نہیں لائے تو؟ اتنے دلیلوں کے ساتھ میں بات کر رہا ہے، قرآن دلیل دیتا ہے، دلیل مانگتا ہے، آرگومنٹس۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور پھر اللہ کا قانون جسے بھٹکنے دے اس کو کوئی پھر ہدایت نہیں دے سکتا، اس سے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ پھر سرکشی میں اپنے بڑی دور اندھے ہو کر نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اپنی سرکشی کے اندر اگر وہ ہدایت اس کی طرف راستہ نہ ملے، گائیڈنس نہیں ملے، راستہ یہ جا رہا تھا، تو اللہ کا قانون جنہیں بھٹکنے دے، اور بھٹکنے انہی کو دیتا ہے جو ہدایت نہیں چاہتے، راستہ کہ نہیں آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود دیکھ لیں گے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اور پھر یہ سوال کرتے ہیں، یہ دھمکاتے ہو تم کہ ہم تمہیں انجام سے ڈرا رہے ہیں، بار بار دھمکیاں دیتے ہو، جہنم بنا دی گئی ہے، یہ انجام برا ہو جائے گا، خسارہ اٹھاؤ گے، یہ ہوگا کب ذرا بتاؤ، کب ہوگا؟ اور پھر یہاں کے انجام، یہاں پر دنیا کے انقلابوں کے اندر ساعت کہا ہے، دیکھیے لوگ ترجمہ قیامت کر لیتے ہیں، 7 مومنٹس، یہ وہ مومنٹس جو انقلابی ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا انقلابی مومنٹ وہ ہے جو اس دنیا کے بعد آئے گا، لمحہ
تو ساعت کہتے ہیں گھڑی، مومنٹس. یہ مومنٹس ایک گھڑی ابھی ہے نکل گئی، اگلی ہے، اس سے اگلی ہے، اس سے اگلی ہے، یہ مومنٹس پاس ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ پوچھتے ہیں کہ وہ مومنٹ جو انقلابی جو ہے یہاں دنیا کے، ایانا مرساہا، یہ کہاں جا کے فائنل ہوگا؟ نکلتے چلے جا رہے ہیں، وہ کب ہوگا؟ یعنی وہ واقعی جس سے تم ڈراتے ہو کب پیش آئے گا؟ اس دنیا کے انقلاب بھی اور جو اس دنیا سے جانے کے بعد کا ہے. قل انما علمها عند ربی، کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. میں تو تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہوگا، یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ کب. اس کا علم تو بس اسی کے پاس ہے. یہ واضح کر دیا کہ میرے پاس نہیں. تو انجام سے خبر، ہو سکتا ہے تمہاری موت ابھی ہو سکتا ہے آگے ہو. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اور سوائے اس کے کوئی اور نہیں ہے جو اسے اس کے وقت کے اوپر ظاہر کرے، اور کوئی نہیں. یہ بہت واضح طور پر، اور آگے آیت آ رہی ہے اس سے اگلی جو آج نہیں ہوگی، کہ جس میں انہوں نے کہا، جس میں کہا کہ نہیں یہ جو کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ جانتے ہیں ہر بات. میں کہا میں نہیں جانتا، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا. یہ علم غیب میرے پاس نہیں ہے. اور اس علم غیب کی آیت اس سے آگے آئے گی انشاءاللہ اگلی مرتبہ. اللہ ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پہ وہ مومنٹ بڑا بھاری ہوگا. تم اس کو پوچھتے ہو کب آئے گی، وہ کب ہوگا؟ وہ آسان وقت نہیں ہوگا، تباہی کا ہوگا. آسمانوں اور زمین بڑا بھاری ہوگا، اور مذاقوں میں یہ پوچھتے ہو کہ اچھا ہوگا کب، یہ ڈرا رہے ہو تم. مجھے بھی نہیں معلوم کب تمہارے اوپر آ جائے. اپنے قانون سے ہوگا، اس کے علم سے ہوگا. وہ تو لا تأتیکم الا بغتۃ، اور پھر اچانک وہ تمہارے سامنے آ جائے گا، تم پر اچانک ٹوٹ پڑے گا. وہ وقت اچانک وہاں پر ٹھہر جائے گا، وہ گھڑی آ جائے گی. یسألونک کأنک حفی عنہ، تم سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے تم بس اسی تلاش میں، یہی ڈھونڈ رہے ہو کہ یہی حساب لگا رہے ہو کب آئے گا. تو کہا نہیں، یہ تو بس اللہ جانتا ہے. قل انما علمها عند اللہ، دوبارہ کہا یہ تو بات بس، انما کا مطلب یہ ہوتا ہے بات بس یہ ہے. کہہ دو کہ بات تو بس یہ ہے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تمہیں غلط انجام سے ڈرا دیا، اب تمہاری مرضی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے، یہ سمجھتے نہیں، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. آیت نمبر 187 سورہ الاعراف کی 187 تک ہم پہنچے. انشاءاللہ زندگی رہی تو 188 سے بڑی اہم آیت ہے اس کے بعد جو آ رہی. شاید پورا درس اسی ایک آیت میں جائے گا. تو اگلا درس انشاءاللہ آیت نمبر 188 کا ہوگا. سبحان ربک رب العزت